جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اگر آپ غور کریں تو یہ وہ پیچھے اسباق ہیں جن میں سے ہم نے کچھ پڑھا ہوا ہے۔ اگر آپ اس میں آئیں تو یہاں پر صفحہ نمبر 30 پر ہم نے حروف جارہ کا بیان پڑھا تھا، ہے نا؟ حروف جارہ، پھر جی یہ اسماء استفہام میں کچھ حروف کا بیان آیا تھا۔ پھر آگے آ جائیں، اس میں نواسب اور جوازم مضارع کا بیان ہے، اس میں حروف کا بیان آیا تھا۔ حروف مشبہ بالفعل کا بیان آیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح لا نفی جنس یہ بھی حرف ہے، جی اور ما اور لا مشابہ بلیسا جو ہے یہ بھی حرف ہیں، اور اس طرح یہ حروف کا بیان یہ آگے چلا تھا۔ اب آگے تشریف لائیں جی جی سبق کی طرف۔ آج ہمارا سبق ہے حروف کا بیان نا، تو اس میں یہاں پر یہ اس لیے عرض کیا کہ تاکہ پیچھے سے تھوڑا یاد رہے، ذہن میں رہے، کیونکہ پہلا وہ اسی کا بیان وہ کریں گے۔ جی یہ دیکھیے، الدرس الخامس والخمسون، 55واں سبق۔ فرما رہے ہیں ترکیب کلمات کے لیے موضوع حروف کو حروف مبانی کہتے ہیں، یعنی حروف تہجی کہتے ہیں یا حروف ہجا کہتے ہیں، جیسے الف با تا ثا وغیرہ۔ اور جو معنی کے لیے موضوع حروف ہوتے ہیں، یعنی ہوتے وہ بھی حرف ہیں لیکن ان کا معنی وضع کیا ہوا ہوتا ہے کہ اس لفظ سے اب حمزہ زبر آ یہ حروف تہجی ہے، اس کا کوئی معنی ابھی نہیں ہے۔ ڈکشنری میں اگر معنی دیکھیں تو اگر حمزہ زبر آ حروف استفہام کا دیکھیں تو اس کا معنی ہے، اس کا مطلب ہے کیا، ٹھیک ہے۔ معنی کے لیے جو موضوع حروف ہوتے ہیں انہیں حروف معانی کہتے ہیں، جیسے انا، فی، لائے نفی جنس وغیرہ، یہ اس طرح کے حروف جو ہوتے ہیں۔ اب ہمارا مقصد جو یہاں پر حروف مبانی، حروف تہجی، حروف ہجا نہیں ہے، بلکہ ہمارا اس سبق میں مقصد جو ہے حروف معانی کی اقسام ہے۔ حروف معانی کی بعض قسموں کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، مزید اقسام درج ذیل ہیں۔ ان میں سے کچھ کا تذکرہ ابھی یہ ہمارے لیے نیا ہوگا، کچھ کا پڑھ چکے ہیں ہم۔ حروف استقبال جو ہوتے ہیں یہ دو ہوتے ہیں، سین اور صوفہ، اور یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ یہ فعل پر داخل ہوتے ہیں، سین اور صوفہ، جیسے سیقولو، سوف تعلمون، ان قریب وہ کہے گا، ان قریب تم جان لو گے۔ سین اور صرفہ کبھی تاکید کے لیے بھی آتا ہے۔ دوسرے بتا رہے ہیں حروف تاکید، یہ بھی دو ہوتے ہیں، نون تاکید ہوتا ہے، لام ابتدائیہ ہوتا ہے۔ نون تاکید صرف فعل پر واقع ہوتا ہے، نون تاکید ثقیلہ، نون تاکید خفیفہ۔ اور جو لام ابتدائیہ ہے یہ فعل اور اسم دونوں پر آتا ہے۔ جیسے لام ابتدائیہ جب فعل پر آتا ہے، جیسے لام تاکید جسے کہتے ہیں صرف کی اصطلاح میں، لَأَنصُرَنَّ، ضرور ضرور میں مدد کروں گا، اور لَزَيْدٌ عالم، اب یہاں پر لام جو ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے، ضرور زید یا بے شک زید عالم ہے۔ ایک ہوتے ہیں تیسرے حروف، وہ ہوتے ہیں وہ حروف تفسیر ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ جب ہم تفسیر کا خاص طور پہ تفسیر جلالین ہوگی یا اس طرح جو تفسیر ہوگی عربی کی، جب وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان حروف کی بہت زیادہ استعمالات ہیں۔ یہ دو ہوتے ہیں، آئی اور ان۔ رأیتو لیسن، اب لیسن جو ہے وہ اسد شیر کو کہتے ہیں۔ اب کوئی شاید اسے سمجھ نہ آئے، لیس میں نے لیس کو دیکھا، لیس کیا ہوتا ہے؟ آئی اسدن یعنی شیر کو دیکھا۔ ان کا رزق ہو، اس کا رزق منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا، کیا مطلب؟ آئی ماتا یعنی وہ فوت ہو گیا۔ ونادیناہو این این یا ابراہیم، اور ہم نے ندا دی اسے، کیا یعنی اے ابراہیم، ٹھیک ہے جی۔ آئی اور ان جو ہے یہ حرف تفسیر کے طور پر آیا ہے، وضاحت کے لیے، یعنی کا ترجمہ اردو میں یہ کر سکتے ہیں۔ امر تو ہوں، میں نے اسے حکم دیا، کیا؟ ان اکرم العلماء، کہ علماء کی تو عزت کر، ٹھیک ہے جی۔ چوتھی بات، چوتھے بتا رہے ہیں کہ وہ حروف ہوتے ہیں حروف تحدید، ابھارنے کے لیے ہوتے ہیں، کیوں نہیں، کیا ہوا، کیا، یہ اس طرح کے معاملے یہ ہوتے ہیں۔ یہ چار ہوتے ہیں، ہلا، الا، اللہ، لولا اور لوما۔ ہلا ادبتہ،
تم نے کیوں ادب نہیں کیا اس کا؟ لولا تتلو القرآن، لولا تتلو القرآن، کیوں نہیں قرآن کی تلاوت کی گئی؟ ٹھیک ہے جی، کیوں نہیں تم نے قرآن کی تلاوت کی؟ جی اب حروف مصدر بھی ہوتے ہیں، یہ تین ہوتے ہیں۔ ما ہوتا ہے ان مصدریہ، ہم پیچھے پڑھ گئے تھے سبق نمبر 22 میں غالباً، اور ان نہ ہوتا ہے، جیسے احمد اللہ، میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، علی ما انعم، اس بات پر کہ جو اس نے انعام فرمایا، ما مصدریہ۔ یمکنو ان تفوزا، ممکن ہے، ان تفوزا، کہ تم کامیاب ہو جاؤ، یہ ممکن ہے، ٹھیک ہے جی، تمہارا جی کامیاب ہونا ممکن ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے ان مصدریہ کا اگر اس میں زمانہ ختم کر دے تو۔ اچھا جی، چھٹی قسم ہے حروف ردا، یہ صرف کلّا ہے، جیسے کوئی کہے فلان یب غدو کا، فلان یب غدو کا، تو اب اس کے جواب میں کوئی کہے کلّا، ہرگز نہیں، یہ جملے کی تاکید کے لیے بھی آتا ہے، کلّا سوف تعلمون۔ حروف توقع یہ صرف قد ہے، قد راکبہ، یہ مضارع کے ساتھ اکثر تقلیل کا معنی دیتا ہے اور کبھی کبھی تحقیق کا معنی دیتا ہے۔ ان الکذوبا قد یصدقو، بے شک جھوٹا جو ہوتا ہے بہت زیادہ جھوٹا، قد یصدقو کبھی کبھی وہ سچ بولتا ہے، یا قد یعلم اللہ، اور یہ مضارع کے ساتھ اکثر تقلیل اور کبھی تحقیق کا۔ اب یہاں پر قد کا ترجمہ تقلیل والا نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے یوں سمجھیے کہ بنیادی عقیدے کے خلاف ہے، قد یعلم اللہ، تو یہاں پر یہ تحقیق کا معنی ہوگا، تحقیق اللہ عز و جل وہ جانتا ہے۔ آٹھویں قسم جو حروف کی بیان کی ہے وہ ہے حروف جواب کی، یہ 6 ہیں۔ جب کوئی سوال کرتا ہے، سوال کے جواب میں ہوتے ہیں، تو یہ اس طرح کے حروف جواب ہوتے ہیں: نعم، بلا، ای، جیرا، اجل، انا۔ نعم اور بلا سوال کے جواب میں آتا ہے، ای قسم سے پہلے آتے ہیں، ٹھیک ہے، قل ای و ربی انہو لحق، تم کہہ دو کہ یعنی تم کہہ دو یعنی میرا رب بے شک وہ حق ہے۔ جیرا، اجل اور انا یہ خبر کی تصدیق کے لیے آتے ہیں، جیسے زیدن، زیدن کے جواب میں جیرا کہا جائے یا اجل کہا جائے یا انا کہا جائے تو معنی ہوگا جی ہاں۔ جیسے کوئی سوال کرے اجا زیدن، کیا زید آیا، یا ازیدن جا، کیا زید آیا، تو جواب میں کہا جائے جیرا، جیری، اجل یا انا، تو یہ معنی اب آگے کا پورا جملہ حذف ہو جاتا ہے، معنی یہی ہوگا کہ جی ہاں زید آیا۔ حروف تنبیہ ہوتے ہیں، یہ 3 ہوتے ہیں: اللہ، الا، اما اور ہا۔ جیسے الا لا تغفل، کہ تو غافل مت رہ، اور خبردار، تنبیہ کرتے ہیں، خبردار تو غافل مت رہ۔ اما لا تکذب، خبردار تو جھوٹ نہ بول۔ ایک ہوتے ہیں حروف زیادت، یہ 8 ہیں: ان، ان، ما، لا، من، کاف، با، لام، ما ان زیدن قائم، اس کا ترجمہ یہی ہوگا زید کھڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک ہوتے ہیں حروف تعریف، یہ الف لام ہے، جیسے الرجل، الحسن۔ الف لام کا بیان پورا آگے آ رہا ہے، تو اس لیے اس کی تفصیل انشاءاللہ وہیں پر پڑھیں گے، آگے غور کریں آپ، تو یہاں پر یہ الف لام کا پورا یہ سبق واضح ہو رہا ہے، بلکہ آسان سا ہے، تو آئیے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ الدرس السادس والخمسون، 56واں سبق ہے الف لام کا بیان۔ الف لام کی اقسام جو ہوتی ہیں، الف لام کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک الف لام اسمی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے الف لام حرفی۔ جو الف لام اسم فاعل یا اسم مفعول حدوثی پر آئے، یعنی حدثی معنی پر دلالت کر رہا ہوتا ہے، وہ الف لام اسمی ہوتا ہے، جیسے جاء الناصر خالدن، خالدن، جاء المنصور جیشہ، یہ الف لام اسم موصول الذی یا اللتی وغیرہ کے معنی میں ہوتا ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہوگا: جاء الناصر، مدد کرنے والا آیا۔ اب یہاں پر تمییز کے طور پہ خالد آ جائے گا،
लुग़वी माना अगर लफ्ज ब लफ्ज तर्जमा करें ना, तो जा फेल, अलिफ लाम बमाना अल्लादी, आया वो जो के मदद करने वाला है, यानी खालिद। ये इसका लफ्जी तर्जमा बन जाएगा। जा अल मंसूरू जैशुहु, आए वो जो मदद किए गए, यानी उनका लश्कर। और जो अलिफ लाम इसके अलावा हो, यानी किसी इसम पर वो आ जाए, तो अब ऐसे सूरत में वो अलिफ लाम हरफी कहते हैं। अल हसनु अल वलदु। अलिफ लाम हरफी की फिर दो किस्में हो जाती हैं, एक गैर जायदा होता है, एक जायदा होता है। गैर जायदा क्या माना होता है, क्या वो होता है? जो अलिफ लाम हरफी अपने मदखूल में कोई माना पैदा कर दे, उसे गैर जायदा कहते हैं। जैसे वालदुन, आम बच्चा, अल वालदु, खास बच्चा। और जो अलिफ लाम हरफी अपने मदखूल में कोई माना पैदा न करे, बस उसे खूबसूरती के लिए पैदा होता है, जैसे अब्बास, अब्बास किसी का नाम है, ये पहले से ही मारिफा है। अल अब्बास कह दिया जाए, तो अब यहाँ पर अलिफ लाम जो है ये सिर्फ एक खूबसूरती के लिए, एक अल्फाज की तारीफ के लिए, मानवी तौर पर कोई इसमें फजीलत नहीं पाई जा रही। वो पहले मारफा था, अलिफ लाम दाखिल करके मजीद मारफा हो गया, तो ये अलिफ लाम जायदा है। ठीक है जी। हारिसुन, हारिसु पहले ही मारिफा था, अल हारिसु कर दिया, तो यहाँ पर ये हारिस अगर किसी का नाम है, तो अब यहाँ पर ये माना में खूबसूरती पैदा नहीं, लफ्जी खूबसूरती पैदा करे, माना में कोई फजीलत नहीं पैदा करा, कोई मानी और दीगर पैदा नहीं हो रहे, तो ये अलिफ लाम जायदा है। अच्छा, अलिफ लाम जायदा की फिर किस्में हो जाती हैं। यहाँ पर बताया गया अलिफ लाम जायदा की भी दो किस्में, एक होता है लाजमी, एक होता है आरजी। यानी वो जायदा अलिफ लाम अपने मदखूल से अलग हो जाता है, और एक वो होता है जो अपने मदखूल से आरजी तौर पर अपने जुदा हो सकता है, उसे आरजी कहेंगे। जो मदखूल से अलग हो नहीं होता, उसे लाजमी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर मिसाल उन्होंने दी है लफ्ज अल्लाह। अब इस पर हाशिया देखिए, हाशिया नंबर हम 13 पे चलते हैं। थोड़ी सी वजाहत तलब होगी, बात तवज्जो रखिएगा, इंशाल्लाह फिर ये बात उम्मीद है ये समझ आ जाएगी। जी। ये 13 नंबर हाशिया या 12 नंबर है? ये जरूर 12। जी। ख्याल रहे, 12। जो अलम अलिफ लाम के साथ मौजू ना हो, लेकिन असल में वो सिफत मस्दर या ऐसा ही समझ जिसका माना जिन्स से मदहा या जम का कसद किया जाता है, तो उस पर अलिफ लाम लाना जायज होता है। जैसे अल हसन, अल फदल, अल असद, अल कल्ब वगैरह। लाकिन नहु गैरा मुतरद, लेकिन ये शाज है। इद ला यसिह दुखुल लाम अला मुहम्मद व अली। और इस तरह के अलम से अलिफ लाम का जुदा होना भी जायज होता है, यानी जो ऐसा हो जो सिफत मस्दर या इसम के माना में हो। और जो अलम अलिफ लाम के साथ ही मौजू हो, जैसे असुरैया, सौर यानी बैल की शक्ल वाला सितारों का जो मजमू होता है ना, असुरैया, या अद्दुबरान, कमर की 28वीं मंजिल उनमें से एक मंजिल का नाम है, या सुरैया या जोजा के दरमियान का सितारा। अल उयूक, सुरैया के पीछे निकलने वाला सितारा जो जोजा से कबल तुलू होता है। इनसे अलिफ लाम जुदा नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक ही कलमे के बाज हरूफ की तरह है। ठीक है जी। अब मुझे ये अभी मौका मिल नहीं पाया जी। कि मैं किसी जो है ना ये उस्ताद साहब से अर्ज कर सकूं। उस्ताद साहब से रब्ता मेरा जहन बना था कि उस्ताद साहब से पूछूं, लेकिन बात हुई नहीं। तो फिर इंशाअल्लाह ज़रूर इसको पूछ के फिर हल करेंगे, ठीक है। लफ्ज़ अल्लाह, सईदी आला हजरत ने, जी। जो मैंने पढ़ा है ना, सईदी आला हजरत ने बताया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल जैसे खुद वाहिद व कहार है ना, खुद वाहिद है, इसी तरह उसका ये नाम भी जो है ना, जी। ये वाहिद है। ये कहाँ पर बहस लिखी होगी इंशाल्लाह, जब हम छठे साल में जाके तफसीर बेजावी पढ़ेंगे ना, तफसीर बेजावी में बिस्मिल्लाह लफ्ज अल्लाह जब आता है ना, वहां पर फिर इसकी पूरी बहस होती है कि ये बाजों ने कहा कि इलाहुन जी। माबूद जो होते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, माबूद, इलाहुन माबूद है। और अलिफ लाम जी। जब डाल दिया गया, तो इसका तर्जुमा हो जाएगा खास माबूद। अब ये अगर गौर करें तो फिर इस तरह ये दो माना हो जाते हैं, एक अलिफ लाम का माना जिसने खास किया, और एक लफ्ज इलाह माबूद का, है ना। आप समझ रहे बात प्यारे भाई? लेकिन
اعلیٰ حضرت جی فرما رہے ہیں کہ جیسے اللہ واحد و قہار توحید ہے، وہ واحد ہے، اسی طرح اس کا نام مبارک جو ہے نا اللہ، یہ بھی واحد ہے، کوئی دو لفظ نہیں ہے، الگ الگ معنی۔ یہ اعلیٰ حضرت نے جو قول فرمایا نا، وہ یہی فرمایا کہ اکثر علماء کرام اسی طرف ہیں کہ یہ اللہ عز و جل کا ذاتی نام ہے، یہ الف لام تعریف کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں ایک لفظ سمجھ میں آ گیا کہ ڈکشنری میں جو معنی، جو دیکھیں جو ابتدان جو معنی الف لام کے ساتھ ہی بنا ہوتا ہے، تو وہ الف لام اپنے مدخول سے جدا نہیں ہوتا ہے۔ جیسے اللفظ سریا، السریا، الف لام اس سے علیحدہ نہیں ہوگا، اور جو الف لام اپنے مدخول سے جدا ہو سکتا ہے وہ عارضی ہوتا ہے۔ اب آگے آئیے مزید الف لام کی، الف لام غیر زائدہ کی جو قسمیں ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ ایک الف لام غیر زائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، جو زائد نہیں ہوتا، معنی پیدا کرتا ہے اپنے معنی میں، جب کسی جگہ پر داخل ہوتا ہے تو وہ معنی پیدا کرتا ہے۔ اب وہ دیکھیں وہ کیا معنی پیدا کرتا ہے۔ یاد رہے یہ اس میں فاعل یا اس میں مفعول پر نہیں آ رہا ہوگا، اس میں فاعل یا اس میں مفعول پر جو الف لام آتا ہے وہ الذی کے معنی میں ہوتا ہے، اس میں وہ اس میں موصول کے معنی میں ہوتا ہے۔ اب آپ غور کریے، پہلا قسم جو غیر زائدہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے الف لام عہد خارجی والا۔ اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ یعنی وہ الف لام جس سے کوئی فرد معلوم ہوتا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں اور آپ مجھ سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تیسرے بندے کو نہ پتہ لگے، آپ کہتے ہیں مرد آ گیا، ٹھیک ہے جی، عربی زبان میں کہیں جا الرجل، خاص مرد آ گیا۔ اب مجھ سے اب بات کر رہے ہیں اور پیچھے مجھے بھی پتا ہے کہ اس فرد معلوم کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، تو وہ الف لام یہ فرد معلوم کی طرف اشارہ جو ہے نا، عہد خارجی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ فعسا، پس اس نے نافرمانی کی، کس نے؟ فرعون، فرعون نے نافرمانی کی، کس کی نافرمانی کی؟ الرسول، اس خاص بھیجے ہوئے پیغمبر کی۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ الف لام جو ہے یہ الرسول پہ داخل ہے اور الرسول پر خاص معنی پیدا کر رہا ہے، جسے آپ کو اور مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ یہاں پر کون مراد ہے۔ فرعون نے کس کی نافرمانی کی، کس کی بات کو جھٹلایا، ٹھیک ہے جی۔ یا الف لام غیر زائدہ اس لیے ہوتا ہے کہ عہد خارجی کے لیے ہوتا ہے، یا الف لام جنس کے لیے ہوتا ہے۔ اب آپ توجہ کریے، الف لام جنسی کیا معنی دیتا ہے؟ یہ وہ الف لام ہوتا ہے جس سے اس کی جنس کی طرف اشارہ ہوتا ہے، جیسے کہا جائے الرجل خیر من المرأتی، یہاں پر ایک خاص مرد وہ جو مراد نہیں ہے کہ ایک خاص مرد ہے، کیونکہ اگر عورتوں میں دیکھی جائے تو عورتوں میں امہات المومنین بھی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور ساتھ میں صاحبزادیوں میں آئیں تو بی بی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، پھر اولیاء کرام میں آئیں تو بہت بڑی بڑی صحابیات ہیں، بہت بڑی بڑی اولیات ہیں، حضرت حسن بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ تو بہت سارے مردوں سے بہت فضیلت والی ہیں۔ یہاں پر الرجل جو ہے نا، مطلقاً ایک جنس کی طرف بات ہے، جن سے مرد جو ہے جن سے عورت سے بہتر ہے، جن سے مرد جن سے عورت سے بہتر ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر الف لام جنسی ہے، آپ بات سمجھ گئی؟ جی بلال بھائی سمجھ آ گئی بات؟ جی ایک ہوتا ہے الف لام جی استغراقی ہوتا ہے، استغراقی سے کیا مراد ہوتا ہے؟ یعنی وہ الف لام جس سے اس جنس کے اندر، اس لفظ کے اندر جتنے بھی انسان ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس میں شمار ہوتے ہیں، ایک بھی ایسا نہیں ہوتا جو سے باہر ہو۔ جیسے الرجل میں دیکھیں جنس کی بات کر رہے تھے نا، لیکن افراد کی بات کریں تو افراد میں بعض عورتیں مردوں سے بہت بہتر ہیں، ایسا ہی ہے نا، ہے نا؟ یہاں جی پر جو الاسلام استغراق کا ہوتا ہے نا، جی اس بالکل سے مراد ہوتا ہے تمام کے تمام افراد۔ جیسے مثال یہ بیان کی گئی آیت کریمہ ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان، یہاں پہ انسان میں سے ایک ایک فرد مراد ہے، تمام انسان گھاٹے میں ہوں گے مگر وہ کہ جو نیک اعمال کریں گے، ایمان لائیں گے، وہ گھاٹے میں نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر آپ توجہ دیجئے، الف لام عہد ذہنی، عہد ذہنی کیا ہوتا ہے؟
وہ الف لام جس سے غیر معین کسی ایک فرد کی طرف اشارہ ہوتا ہے. یاد رہے اوپر والا عہد خارجی تھا، یعنی ایک ایسا الف لام سے مراد ایک ایسا فرد ہوتا ہے جو خارج میں پایا بھی جائے گا، اور ایک الف لام عہد ذہنی میں ہوتا ہے کہ بس ذہن میں متعین ہوتا ہے کہ ایسا ایسا شخص ہو سکتا ہے، لیکن خارج میں وہ پایا جا رہا ہے، وہ کون سا ہوگا وہ ہمیں نہیں معلوم. وہ الف لام ہوتا ہے جس سے غیر معین فرد کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے. جیسے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کیا کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، جنگل میں ہمارے ساتھ کھیلے گا کودے گا. تو وہاں پر تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر یہ اپنے بچوں سے فرمایا تھا، اخاف، مجھے ڈر ہے، ان یاکلہ الذئب، ذئبن بھیڑیا کو کہتے ہیں. یہاں پر الف لام جو داخل ہے وہ عہد ذہنی کا ہے. اب یہاں پہ کوئی خاص وہ فرد مراد نہیں تھا کہ خاص وہ والا بھیڑیا، بلکہ یہاں سے ان کے ذہن میں تھا کہ کوئی بھی خاص ایسا بھیڑیا ہو سکتا ہے جو اس کو کہیں نقصان نہ پہنچا دے. ٹھیک ہے جی. ایک الف لام غیر زائدہ جو ہوتا ہے جی وہ معنی فائدہ دیتا ہے عہد خارجی کا، یا پھر الف لام جنسی کا فائدہ دیتا ہے، یا الف لام استغراقی کا فائدہ دیتا ہے، یا پھر وہ پانچویں صورت یہ ہے کہ الف لام عہد حضوری کا فائدہ دیتا ہے. عہد حضوری کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ الف لام جس سے جو ایسے چیز پر داخل ہوتا ہے کہ وہ فرد وہاں پر موجود ہوتا ہے، وہ فرد اس کے موجود ہونے کی طرف پھر اس کا اشارہ ہوتا ہے. الیوم الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا. اب یہاں پہ یوم جو ہے نا وہ آج کے دن کو ہی کہتے ہیں، لیکن الف لام جو داخل کی گیا اس سے معنی بنا کوئی خاص دن، یہ ایسا دن نہیں ہے بلکہ خاص دن ہے جو ابھی موجود ہے، آج ابھی والے آج کے دن میں. سمجھ گئے؟ الف لام ایسا بھی ہوتا ہے جس جی سے جس فرد پر وہ داخل ہوتا ہے اس سے وہاں پر اس کے موجود ہونا، حاضر ہونے کی طرف وہ اشارہ کر رہا ہوتا ہے. چلیے آئیے اس سبق کو تھوڑا سا دوبارہ نچوڑ کرتے ہیں. اشارہ. توجہ دیجئے کہ الف لام جو ہوتا ہے نا وہ اسم پر داخل ہوگا. جی جو تو یہ دو چیزیں، جی 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 بولیے بلال بھائی. ایک تو جو ہم نے الف لام جنسی اور جو استغراقی پڑھا، تو جیسے ہم نے مثال پڑھی ہے الرجل خیر من المرأة، جی جن سے مرد جن سے عورت سے. تو یہاں تمام جتنے بھی جن سے مرد ہیں ان کی بات ہو، جی جی جتنے بھی جن سے جن سے مرد جنس مراد کے ہے. طور پر جو ہوتے ہیں کہ جی جی مجموعی طور پر، جی مطلب کہ مجموعی طور پر دونوں کی بات ہوتی ہے. اور اسی طرح ان الانسان لفی خسر، کے بے شک انسان خسارے میں. یہاں اور پر جن سے انسان نے بلکہ انسان کے یہ تمام دونوں افراد مطلب کہ متعین میرے کیے گئے. ذہن میں سب سے افراد. جی جو ٹھیک ہے. مثلا سمجھیں ایک گھر مطلب میں، کہ یہاں مثال کے طور پر پہ دنیا میں آپ اس بات کو سمجھیں. مثال کے طور پہ انسان سمجھے 500 ہیں. ان الانسان 500 میں سے ایسا نہیں ہو سکتا 499 یہاں پر گنے ہو، 500 کے 500 گنے. سمجھے بات؟ یعنی شروع سے لے کر پہلے انسان سے لے کر دنیا میں آنے والے آخری انسان تک جس جس کو اللہ پاک نے انسان بنایا اس میں وہ شامل ہے. سمجھ آ گئی؟ کیونکہ آگے پوری آیت کریمہ وہ سورہ مبارکہ آ رہی ہے نا، جی اس میں وضاحت کی گئی ہے بھائی یہ والے کام کرنے والے انسان پھر گھاٹے میں نہیں ہوں گے. اللہ حرف استثناء آ جائے گا نا. لیکن ابھی یہاں پر اس میں دیکھا جائے، یہاں پر توجہ کریں گے تو اس میں سارے کے سارے انسان موجود ہیں. سارے کے سارے انسان یہاں پر وہ ان جی کے استغراق ہے، استغراق گھیرے ہوئے ہے. ٹھیک ہے. جی جی چلیے آئیے تھوڑا سا اسے دہراتے ہیں تاکہ ہمیں ذہن میں بیٹھ جائے یہ سبق. دیکھیں کوئی بھی الف لام جب اسم پر داخل ہوگا، اب وہ اسم فاعل یا اسم مفعول پر داخل ہوتا ہے تو اسے الف لام اسمی کہتے ہیں، وہ اللہ زی کے معنی میں ہوتا ہے. اگر کسی نام پر داخل ہوتا ہے تو وہ کسی اور دوسرے اسم پر داخل ہوتا ہے اسم فاعل اور اسم مفعول کے علاوہ، تو اس میں الف لام حرفی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بات سمجھ گئے؟ اچھا اب کسی اسم فاعل اور جی اسم مفعول کے علاوہ جو الف لام داخل ہوتا ہے وہ الف لام حرفی پھر دو طرح سے ہوتا ہے، زائدہ ہوتا ہے یا غیر زائدہ ہوتا ہے. زائدہ ہوگا
تو وہ اپنے مدخول سے کبھی جدا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، کیونکہ زائدہ کوئی معنی خاص نہیں پیدا کرتا، تو وہ کبھی اپنے مدخول سے زیادہ وہ علیحدہ ہو سکتا ہے، پر کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب نہیں جدا ہوگا تو لازمی ہوگا، جدا ہو سکتا ہے تو عارضی ہوتا ہے۔ اور جو غیر زائدہ ہوتا ہے، جو مقصد والا ہے، جن کے معنی ہوتے ہیں، جن سے معنی پیدا ہوتا ہے، مطلب پیدا ہوتا ہے، وہ ہوتے ہیں 5 قسموں میں۔ یا وہ الف لام عہد خارجی کا ہوگا، یا وہ عہد الف لام جنسی کا ہوگا، یا الف لام استغراقی ہوگا، یا الف لام عہد ذہنی کا ہوگا، یا الف لام عہد حضوری کا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آ گئی؟ جی کوشش کیجیے گا اس سبق کو سمجھیے گا، یاد کیجیے گا۔ جب الف لام اس میں فاعل یا اس میں مفعول پر داخل ہوگا، الف جی لام الذی کے معنی میں ہوگا۔ جب الف لام کسی اور اسم پر داخل یہ ہوتا ہے وہ حرفی کہتے ہیں، اور وہ حرفی پھر دو طرح سے ہو جاتا ہے، زائدہ اور غیر زائدہ۔ غیر زائدہ بعض اوقات اپنے اسم سے جدا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اگر نہیں ہو سکتا تو وہ لازمی ہے، اگر زائدہ جدا ہو سکتا ہے تو پھر وہ عارضی ہوتا ہے، اس کا معنی مطلب کوئی پیدا نہیں ہوتا، اپنے لفظ کے معنی میں کوئی فائدہ دیتا نہیں ہے۔ اب اگر الف لام غیر زائدہ ہے تو وہ جب اسم پر کسی بھی اسم پر داخل ہوگا تو ان 5 قسموں میں سے کوئی ایک قسم میں ہوگا، یا تو وہ الف لام عہد خارجی کا ہوگا، یا الف لام جنسی کا ہوگا، یا الف لام استغراقی کا ہوگا، یا الف لام عہد ذہنی کا ہوگا، یا الف لام عہد حضوری کا ہوگا۔ یاد کر لیں گے انشاءاللہ۔ جی جی چلے جی یہ اب دوسری والی دوسری آئی ڈی پر آ جائیں انشاءاللہ، پھر صرف کا سبق پڑھ لیتے ہیں۔